مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زہر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ غذا دو ہیں، ایک ہے جسمانی غذا اور ایک ہے روحانی غذا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دو چیزیں عطا فرمائی ہیں، ایک تو جسم دیا ہے اور باڈی ہماری ہے، اور ایک روح اور جان ہے۔ دونوں جب رہتے ہیں تو آدمی زندہ رہتا ہے، اور دونوں کا تعلق ختم ہو گیا ایسا ہو جاتا ہے۔ اس لیے دونوں کی غذا بھی رکھی ہے، جسم کی غذا کھانا پینا اور روح کی غذا اپنا ذکر اور اپنی اطاعت، یہ روح کی غذا ہے۔ جسمانی غذا کا اہتمام اور اس کی فکر ہم سب لوگ کرتے ہیں، ہم چاہے کتنے مصروف ہوں، کتنے مشغول ہوں، فرصت بات کرنے کی بھی نہ ہو، لیکن اس کے باوجود جب کھانے کا ٹائم اور وقت آتا ہے، بھوک لگتی ہے، تو پھر آدمی پہلے اس کی طرف توجہ کرتا ہے اور غذا استعمال کر لیتا ہے۔ بلکہ سفر میں کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اپنے پاس بھی کچھ کھانے پینے کو نہیں رہتا، اور اسٹیشنوں پر بھی کوئی مناسب انتظام کھانے کا نہیں ہو پاتا، پھر بھی آدمی بھوک کی فکر کرتا ہے اور اس کا انتظام کرتا ہے، چاہے بسکٹ لے لے، دالموٹ لے لے، یہ لے لے، وہ چلو کسی طرح سے پانی پینے کے کام چل جائے گا۔ جیسے جسمانی غذا میں ہماری یہ فکر ہوتی ہے، اللہ پاک روح کی غذا کی بھی فکر نصیب کرتا ہے۔ دیکھیے، جسم کو غذا دیں اور روح کو فاقے سے رکھیں، اس سے دین کمزور ہو جائے گا، اور اگر روح کی غذا کی فکر کریں اور جسم پر غفلت کریں گے تو زیادہ سے زیادہ جسم کمزور پڑے گا، لیکن روح توانا رہے گی اس کے اندر سے۔ تو اس بنا پر جسمانی غذا کے ساتھ روح کی غذا، اور پھر جسمانی غذا میں یہ نہیں ہوتا کہ جناب والا ایک ہی غذا پر ہم کفایت کر جائیں۔ اللہ پاک نے اگر ہم کو وسعت دی ہے، گنجائش دے رکھی ہے، تو اچھے سے اچھا کھانا غذا میں لذیذ قسم کا بنانے کا اہتمام کرتے ہیں ہم لوگ۔ جیسے جسمانی غذا کے اندر ہمارا عمدہ اچھے کھانوں کا معاملہ رہتا ہے، اسی طریقے سے روح کی جو غذا ہے، یعنی اللہ کا ذکر کرنا، درود شریف پڑھنا، اسی طریقے سے استغفار کرنا، اسی طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اچھے سے اچھے انداز، بہتر سے بہتر انداز پر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کھانے پینے میں تو جناب والا ہم لوگ خوب اہتمام اور کئی قسم کے انواع اقسام کے کھانے اور خود جی لگا کر کے ہم کھاتے ہیں ذوق و شوق کے ساتھ، لیکن جب تسبیحات کے پڑھنے کا مسئلہ آتا ہے تو بالکل جیسے 2 دن سے قبر میں تھے، اٹھا کے لائے گئے ہیں، بالکل بے جان مردہ بیٹھے ہوئے، ہلکے ایسے معلوم ہوتا ہے کوئی دباؤ ہمارے پر پڑ رہا ہے۔ نہیں، اللہ کا ذکر مجھ سے زیادہ ذوق شوق اور رغبت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اللہ کا ذکر روح کی غذا ہی ہے۔ سوچے یہ بھی کہ جسمانی غذا ہمیں جو دے رہا ہے، ہمارا محسن، ہمارا محبوب ہے، ہم اس کا نام جتنی محبت کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ لیں گے، انشاءاللہ اتنا ہی اس کی محبت ہمارے سے پیدا ہوگی۔ یہ نہیں کہ ذکر اذکار میں اولاً تو معاشرے کا مزاج بنا ہوا ہے، اس پر توجہ ہے ہی نہیں، بالکل توجہ نہیں ہے۔ امت کا تقریباً 96 بلکہ 98% کہہ دیا جائے، اس کو ذکر کی توجہ ہے ہی نہیں۔ اگر بہت توجہ ہو رہی تو نماز پڑھو،
उसी को समझते कि बहुत बड़े हम बुजुर्ग हो गए, बहुत बड़े बुजुर्ग हो गए, और नमाज की हमारी हालत क्या बहुत जानते हैं। ज़ाहिरी एतबार से हमारी नमाज की जो शक्ल सूरत होती है वो शुरू से लेकर आखिर तक सुन्नत के ख़िलाफ़ होती है, और जो इबादत और ताअत और जो नमाज सुन्नत के ख़िलाफ़ हो और सुन्नत से दूर हो, लाख हम उसको अच्छा समझ रहे हो, उनके यहाँ वो किसी काम की नहीं। उनके यहाँ तो वो ताअत और वो ज़िक्र, वो इबादत उनको पसंद है जो सुन्नत का रंग अपने अंदर लिए। जितना ज़्यादा सुन्नतों का रंग चढ़ा हुआ होगा और जितना ज़्यादा आपके तरीक़े पर वो होगी, अल्लाह को उतना ही ज़्यादा पसंद। तो जिस्मानी ग़िज़ा की जो के सिलसिले में हमारी जो फ़िक्र जो एहतमाम है, उतना ही रूहानी ग़िज़ा का भी हमारे अंदर एहतमाम और फ़िक्र होना और उसको ज़ौक़ और शौक़ और रग़बत के साथ करना, ये रूह का भी तकाज़ा है और अल्लाह पाक की मोहब्बत का भी तकाज़ा है और अल्लाह पाक के मोहसिन होने का भी तकाज़ा है। देखिए, दुनिया में कोई आदमी हम पर थोड़ा सा एहसान कर दे, बिल्कुल थोड़ा सा मामूली एहसान कर दे, तो जब भी उसका तज़किरा होता है तो एक ताज़गी पैदा हो जाती है, हमारा मोहसिन है, हमको एहसास होने लगता है। और अगर कहीं वो आता हुआ नज़र आ जाए, हम लाख मशगूल हों, लेकिन अगर कोई गैरत और एहसास हमारे अंदर है, अपने मोहसिन को देख करके एक अंदर से एहसान शनासी का जज्बा होता है और आदमी कुछ नहीं तो उसका इकराम करता है कि मेरा मोहसिन। जब दुनिया के मोहसिनों के साथ हमारा ये मामला है, तो अल्लाह पाक जो हकीकी मोहसिन, जो अल्लाह पाक हकीकी तौर पर उसने सब कुछ हमको दिया, सही मालूम तो उसी का दिया हुआ है, तो फिर उनको याद करने और उनका जिक्र करने और उनका नाम लेना बिल्कुल बेदिली के साथ, बददिली के साथ, बेरग़बती के साथ, अल्लाह पाक को भी नागवार नहीं होता है कि मेरे साथ ही मामला कर रखा है और मेरे जिक्र और मेरी याद के लिए इसको फुर्सत नहीं मिली। आज आम तौर पर होता है कि पूछो तस्बीहात हो रही है, तिलावत हो रही है, फिर मौलाना क्या बताए, फुर्सत नहीं, एकदम फ़ौरन फुर्सत नहीं। और जिस चीज़ में मसरूफ़ है, अगर एक दिन के लिए शिकंजा कस दे तो फुर्सत ही फुर्सत। जी हाँ, अगर 24 घंटे भी कोई दुकान पे कहाँ के ना आए, फुर्सत ही फुर्सत। कोई बीमारी लग गई, फुर्सत ही फुर्सत। अब पूछो कितनी फुर्सत मिल रही है। अब तो जनाब वाला तहज्जुद भी कहो तो भी पढ़ेंगे, अवाबिन को वो भी नहीं छोड़ेंगे, और सफ़े गुलाम बैठे तस्बीह खोलते रहे बैठते। जब अल्लाह के लिए हम अपनी ज़िंदगी का सबसे थर्ड क्लास जो ज़िंदगी का टाइम हम उसको दे रहे हों, तो इससे बड़ी ज़्यादा हमारे लिए शर्म और गैरत की बात कुछ हो ही नहीं सकती। उसके एहसानात का तकाज़ा ये था कि हम अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन हिस्सा उसकी याद में लगाएं। इसीलिए एक रिवायत में फरमाया गया है, 2 रिवायतें हैं कि क़यामत के दिन अर्श का साया जब नफ्सी का आलम होगा और सारे लोग परेशान होंगे, उस मौके पर 2 लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह पाक, 7 लोगों में 2 का तज़किरा कर रहा हूँ, अल्लाह पाक उसको अर्श का साया नसीब करेगा। एक वो शख्स है जिसने ज़िंदगी का बेहतरीन हिस्सा, सबसे उम्दा हिस्सा, सबसे अच्छा बेहतर हिस्सा यानी जवानी अल्लाह के लिए उसने लगा दी। फरमाया कि जिसने जवानी मेरे ऊपर फ़िदा कर दी है, हालांकि मैंने ही तो दिया उसको था, सलाहियतें, ताकतें बिल्कुल शबाब पर होती है। फरमाया कि अगर शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, फरमाया कि ज़िंदगी का बेहतरीन हिस्सा अगर उसने मेरे लिए दे दिया है, तो मेरी गैरत अब तकादा नहीं कर रही कि क़यामत के दिन वो परेशान हो, मैं उसको अर्श का साया दूँ। आ गई ये बात हम सब लोगों के लिए समझने की है। आम तौर पर आज हमारे माशरे का मिजाज बन गया है कि जब हम बुढ़ापे की मंजिल पे आ जाते हैं, तब फिर यानी जब दुनिया ने हमको रिटायर कर दिया, गवर्नमेंट ने भी रिटायर कर दिया, घर वालों ने रिटायर कर दिया, छुट्टी चारपाई पकड़ा दी, खाएँ करो पेट्रोल खा छोड़ो, उसको अल्लाह तस्बीह लेके सबसे बड़े बुजुर्ग अब हम हैं। और हमसे बड़ा कोई नेक आदमी नहीं, ना महल्ले में ना घर वालों में, बल्कि अगर कोई बेनमाजी नज़र आएगा उस पर एतराज़ करें। अगर कोई आदमी गड़बड़ करता नज़र आएगा तो मुफ्ती साहब फतवा दे रहे हैं उसके लिए
اور خود ان سے پوچھو اپنی زندگی جھانک کر کے تم کیا کیا حرکتیں کرتے تھے. تو ہم نے زندگی کا سب سے اخیر حصہ جو انتہائی ردی قسم کا ہے، آزا جواب دے دیتے ہیں اور حواس کام نہیں کرتے. گھر والوں نے بھی جواب دے دیا کہ تم اب گھر رہنے قابل نہیں رہ گئے ہو، اب تم باہر کمرے میں پڑے رہا کرو اور رات کھانسا مت کرو، اس میں کی نیند خراب ہوتی ہے اس میں. اور گورنمنٹ کے ملازمت کے انہوں نے تمہارے کام کے نہیں رہ گئے. اب سوچا چلو اچھا اب اللہ نہیں کو دے دے زندگی کو، اللہ بھی دیکھتا ہے کیا ہمارے لیے کیا. میرے دوستو، جیسے زندگی کے تینوں مراحل میں ہم جسمانی غذا کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طریقے سے تینوں مراحل میں اللہ پاک کے ذکر کا اہتمام کرنا، اللہ کو یاد کرنا، یہ اس کا حق ہے. یہ ہم کسی پر احسان نہیں کر رہے کہ ہم سب والا ذکر کر لیا تو انہیں بہت بڑا تیر مار دیا بڑا ہے، کچھ نہیں. یہ ہم ان کا تو تھوڑا سا حق بھی ادا نہیں کر سکتے. میں نے اس پر عرض کیا کہ غذا دو ہے، ایک غذا ہے جسمانی، ایک غذا ہے روحانی. آج جسمانی غذا پر پوری عمر ٹوٹی پڑی اور نتیجہ ہے کہ فساد پھیلنا. وجہ اس کی ہے جب جسم توانا ہوگا اور روح کمزور ہوگی اور دین کمزور ہوگا تو فساد پھیلے گا. اور جسم چاہے کمزور ہو، روح اگر توانا ہے تو خیر کا وجود آئے گا، آدمی کا شر کی طرف نہیں جائے گا. تو آج معاشرے میں سماج میں جو برائی اور شر پھیل رہا ہے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری ساری صلاحیت اور توجہ جسم پر آ گئی. جسم تندرست رہے، سماج صحت مند رہے، اچھا رہے، خوبصورت رہے، اور کوئی کمی اس پر چل رہی ہے ہماری. اس کا نتیجہ یہ آ رہا ہے. اور کوئی جانور جو ہے اس کو خوب کھلائیے پلائیے موٹا کیجیے تو کیا کرے گا؟ وہ لڑے گا تو ہی، اور کیا کرے گا؟ اس کے علاوہ طاقت کا استعمال کرے گا. ایسی جسم توانا تندرست ہو گیا، روح ہماری کمزور ہے تو ظاہر ہے کہ توانائی کہاں جائے گی؟ ہماری فساد پھیلانے میں جائے گی. لیکن اگر روح کی طاقت اور غذا ہماری پہنچ رہی ہے تو پھر خیر وجود میں آئے گا، خیر کے اعمال ہوں گے، خیر کی طرف ذہن چلے گا. اس لیے بھائی اللہ پاک مجھے بھی اس کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی. ذکر جو ہے میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہوگا کہ اللہ پاک نے اپنے ذکر کو اتنا آسان، اتنا سہل اور اتنا سستا کہنا ذرا سا توہین بھی ہوتی، ایسا کر دیا ہے کہ دنیا کی کوئی چیز اتنی سہل ہے ہی نہیں. دیکھیے یہاں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، سب اپنے اپنے اعتبار سے اپنی ان کی ایک حیثیت ہے. کوئی آدمی کسی حیثیت کا مالک ہو، حاکم ہو، عہدے والا ہو، کرسی والا ہو، اور آپ اس کا نام صرف لیں اور آگے پیچھے اس کے القاب آداب نہ لگائیں، آپ بتائیے اس کو اچھا لگے کہ برا لگے؟ اگر کہیں حاکم ہے اور اس کا ارتلی کھڑا ہو کہانی کا بھی باہر کر دے تو تجھے تمیز نہیں ہے؟ حاکم کی بات کر رہا ہے اور تو طے کر کے بات کر رہا ہے اور القاب آداب نہیں استعمال کر رہا. لیکن اللہ پاک جو حاکموں کا حاکم ہے، سب سے بڑا حاکم ہے، اس نے اپنے نام کے آگے اگاڑی پچھاڑی کچھ نہیں لگائی. ہاں کہ تم کہو اللہ رب العالمین، تم کہو اللہ رحمان رحیم، نہیں، فرمایا صرف میرا تم نام لے لو اللہ، میں اسی کو خوش ہو جاتا. اس سے بڑی آسانی اور کیا ہو سکتی ہے ہمارے لیے؟ اگر کہیں یہ شرط ہو جاتی دنیا کے حاکموں کی طریقے سے القاب آداب کی تو اللہ کا نام ان پڑھ لے ہی نہ پاتا، لیکن اس کو باقاعدہ سیکھنا پڑتا کہ یہ القاب استعمال کرو، یہ آداب کہو، ایسے کرو. اللہ پاک کی مخلوق بندوں میں پڑھے لکھے بھی ہیں، ان پڑھ بھی ہیں، کم سمجھ والے بھی ہیں، زیادہ سمجھ والے. اللہ نے سب کی رعایت کر دی. فرمایا نہیں، میرا صرف تم تو نام لے لو، کوئی ضرورت نہیں، بس دل میں عظمت کے ساتھ لو، وہ میرے لیے بہت ہے، تمہارے لیے بہت ہو جائے گا وہ اللہ. تو اس لیے بھائی ذکر کا اہتمام ہم سب کو کرنا ہے اور پابندی کے ساتھ میں. چاہے اس کی فکر نہ ہو کہ بہت کریں، تھوڑا کریں، مسلسل کریں، پابندی کے ساتھ کریں، تو دیکھیے تھوڑی چیز جو برابر ہوتی تو بہت ہو جاتی ہے، بہت ہو جاتی ہے. اس لیے ذکر کا اہتمام کیا جائے اور روح کو توانائی، غذا، طاقتور بنانے کی فکر کی جائے. اور ایمان والے کے پاس اصل جو طاقت ہے وہ روح کی. جسم کی طاقت تو سبھی کے پاس ہوتی ہے، لیکن اصل جو طاقت ہے اس کی روح کی ہے. اور روح کو جو طاقت ملے گی وہ ذکر سے، عبادت سے، تلاوت سے، طاعت سے ملتی ہے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.